بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ۔ یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 189 ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ادائے کامل کے تعلق سے پڑھ لیا۔ آج ادائے قاصر کے تعلق سے پڑھنا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادائے قاصر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادائے قاصر عین واجب کا سپرد کرنا ہے، اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ، کمی کے ساتھ۔ جیسے نماز کی ادائیگی بغیر تعدیل ارکان کے، نماز کی ادائیگی وقت میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ ہو تو یہ ادائے کامل ہے۔ لیکن تعدیل ارکان کے بغیر ہو تو یہ ادائے قاصر ہے، اس لیے کہ عین واجب کی جو ادائیگی ہو رہی ہے اس کے وصف میں کمی ہو جا رہی ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کی ادائیگی میں اطمینان، ایسا اطمینان جو شرع کو مطلوب ہے۔ یعنی رکوع میں گیا تو رکوع میں اطمینان ہو جائے، رکوع سے کھڑا ہوا تو اس قیام میں اطمینان ہو جائے، سجدے میں گیا تو سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے بیٹھے تو بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے۔ اس طرح سے ارکان میں اطمینان جو ہے اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی بغیر تعدیل ارکان کے یہ ادائے قاصر ہے۔ یا طواف کرنا بغیر وضو کے، طواف یہ نماز کی طرح سے ہے، وضو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی طواف کرتا ہے بے وضو تو ارکان تو پائے جاتے ہیں لیکن اس کی صفت میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ادائے قاصر ہے۔ اور جیسے مبیع کا لوٹانا یا مبیع کا مشتری کے حوالے کرنا، اس حال میں کہ وہ دین سے مشغول ہو یا جنایت سے مشغول ہو۔ یعنی مشتری نے بائع سے غلام خریدا اور ابھی بائع نے غلام مشتری کے حوالے نہیں کیا کہ اس غلام نے کسی کا کوئی سامان تلف کر دیا، برباد کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے ذمہ کچھ رقم لازم آئی تو مشغول بالدین ہوا، یا کسی کا کوئی عضو تلف کر دیا تو مشغول بالجنایت ہوا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشتری نے جس وصف کے ساتھ اسے خریدا تھا تو بائع وہ غلام اسی وصف کے ساتھ اسے سپرد کر دیتا۔ تو جب مشتری نے خریدا تھا تو غلام ان چیزوں سے محفوظ تھا، یعنی مشغول بالدین نہیں تھا، مشغول بالجنایت نہیں تھا، لیکن جب بائع نے اسے سپرد کیا تو مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہو گیا، تو اس کے وصف میں کمی ہو گئی، تو یہ ادائے قاصر ہے۔ یا جیسے کسی نے دوسرے کا غلام غصب کر لیا، جب غصب کیا تھا تو وہ مباح الدم نہیں تھا، لیکن جب اسے مالک کو واپس لوٹا رہا ہے تو مباح الدم ہو گیا۔ یعنی غصب کرنے کے بعد غاصب کے پاس اس نے کسی کو مار ڈالا، اب اس کے بدلے میں وہ غلام مغصوب مباح الدم ہو گیا۔ یا کسی کا کوئی سامان برباد کر دیا، مشغول بالدین ہو گیا یا مشغول بالجنایت ہو گیا، اب وہ غاصب وہ غلام مالک کے سپرد کر رہا ہے تو یہ ادا کرنا ادائے قاصر کہلائے گا۔ یا جیسے کسی کے ذمہ اچھے سکے تھے
اور وہ کھوٹے سکے ادا کرے۔ کھوٹے سکے کا مطلب ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، بیت المال جسے قبول نہیں کرتے، لیکن تجار باہم ان کھوٹے سکوں کے ذریعہ بھی لین دین کرتے ہیں۔ تو کسی کے ذمہ اچھے سکے تھے اور وہ کھوٹے سکے ادا کر رہا ہے، تو چونکہ ہیں تو سکے ہی لیکن صفت میں کمی ہے، تو یہ بھی ادا کرنا ادائے قاصر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک قید بھی لگا دی کہ جب دائن کو اس کا علم نہ ہو تو ادائے قاصر ہے، لیکن اگر دائن قرض دینے والے کو یہ معلوم ہو کہ جو ادائیگی ہو رہی ہے یہ کھوٹے سکوں کے ذریعہ ہو رہی ہے تو اسے پھر ادائے قاصر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جان کر کے جب اس نے قبول کیا اس کا مطلب ہوا کہ اس نے جو اپنا حق تھا وہ ساقط کر دیا۔ تو اچھا وصول کرنا اس کا حق تھا، اس نے اسے ساقط کر دیا اور کھوٹے سکوں کو وصول کر لیا، تو یہ ادائے کامل کی صورت بنے گی۔ اسی لیے قید لگا دیا اذا لم یعلم الدائن ذالک، جب کہ دائن کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ سکے کھوٹے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ، اور ادائے قاصر تو وہ عین واجب کا سپرد کرنا ہے اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ، جیسے نماز بغیر تعدیل ارکان کے، اب طواف محدثاً یا طواف کرنا حالت حدث میں یعنی بے وضو، ورد المبیع مشغولا بالدین اور بالجنایت، اور مبی واپس لوٹانا یا مبی مشتری کے حوالے کرنا اس حال میں کہ مبی مشغول بالدین ہو یا مشغول بالجنایت ہو، ورد المغصوب مباح الدم بالقتل اور مشغولا بالدین او بالجنایت بسبب عند الغاصب، اور عبد مغصوب کا مالک کے حوالے کرنا، اسے واپس لوٹانا اس حال میں کہ وہ مباح الدم ہو قتل کرنے کی وجہ سے، یا مشغول بالدین ہو یا مشغول بالجنایت ہو ایسے سبب کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوا۔ وہ ادائے ضیوف مکان الجیاد اذا لم یعلم الدائن وذالک، اور کھوٹے سکے ادا کرنا کھرے سکوں کی جگہ جبکہ دائن کو اس کا علم نہ ہو۔ وحکم ھذا النوع انہ ان امکن جبر النقصان بالمثل ینجبر بہ، اور اس نوع کا حکم یعنی ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کی تلافی ممکن ہو، یعنی صفت میں جو کمی پیدا ہوئی ہے، جو نقص آیا، اگر اس کی تلافی مثل کے ذریعہ ممکن ہو تو مثل سے اس کمی کی تلافی ہوگی، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر کمی کی جو تلافی ہے وہ ساقط ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ اس کے ذمے گناہ باقی رہے گا، یعنی جو اس نے کمی پیدا کی ہے یا اس کے باعث جو کمی پیدا ہوئی ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکی، تلافی نہیں ہو سکی، اس لیے اس کا وبال، اس کا گناہ تو اس کے سر رہے گا، لیکن دنیا میں اس سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ وحکم ھذا النوع انہ ان امکن جبر النقصان بالمثل ینجبر بہ، اور اس نوع کا یعنی ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعہ ممکن ہو تو مثل سے نقصان کی کمی کی تلافی ہوگی، وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ، ورنہ کمی کا حکم کمی کی تلافی ساقط ہو جائے گی مگر حق کے اثم میں، مگر گناہ کے معاملے میں، یعنی وہ گنہگار ہوگا اگرچہ دنیا میں کوئی چیز اسے واپس نہیں کرنا ہوگا۔ وعلى هذا اذا ترك تعديد الاركان في باب الصلاة لا يمكن تداركه بالمثل اذ لا مثل له عند العبد فيسقط، اور اسی بنیاد پر یعنی کمی کا جو حکم ہے، کمی کی جو تلافی ہے یہ ساقط ہو جاتی ہے جب اس کی تلافی بالمثل ممکن نہ ہو، تو اسی بنیاد پر یہ حکم ہے کہ جب کوئی آدمی باب صلاۃ میں تعدیل ارکان ترک کر دے،
یعنی نماز ادا کرے اور تعدیل ارکان نہ کرے تو اب اس کا تدارک، اس کی تلافی مثل کے ذریعہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تعدیل ارکان کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً بندے کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اس کمی کو دور کرنا، مثل کے ذریعہ اسے ادا کرنا، یہ ساقط ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان کا مثل عقلاً نہیں ہے اور شرعاً بھی نہیں ہے۔ عقلاً اس لیے نہیں ہے کہ تعدیل ارکان یہ وصف ہے اور وصف اصل کے بغیر پایا ہی نہیں جاتا ہے، تو اب اس کی صورت یا تو یہ ہوگی کہ اصل کے ساتھ اس وصف کی ادائیگی ہو، اس کا مطلب ہوا کہ جس اصل کی ادائیگی پہلے ہوئی ہے وہ کالعدم قرار دی گئی، تب تو یہ اور الٹا ہو جائے گا کہ وصف میں کمی کی وجہ سے اصل ہی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور اگر وصف کو تنہا ادا کرنا چاہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وصف اصل کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے، تو عقلاً اس کا مثل ہے ہی نہیں بندے کے پاس، اور شرعاً بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہے، اس لیے بندہ اس کی تلافی سے قاصر ہے، عاجز ہے، لہذا اب اس کی تلافی نہیں کرنی ہوگی اور وہ نماز اس کی ادا ہو جائے گی، ہاں وہ گنہگار ہوگا۔ وعلی ھذا، اور اس بنیاد پر یہ حکم ہے کہ اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ، جب بندہ باب صلاۃ میں تعدیل ارکان ترک کر دے، لا یمکن تدارکہ بالمثل، تو بندے کے لیے اس کا تدارک، اس کی تلافی مثل کے ذریعہ ممکن نہیں ہے، اذ لا مثل لہ عند العبد، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے بندے کے پاس، فیسقط، تو پھر یہ اس کی تلافی، اس کا مثل یہ ساقط ہو جائے گا، اب اسے گنہگار ہوگا اور کوئی شے بطور ضمان وہ نہیں دے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ تعدیل ارکان فوت ہو جائے تو اس کا بدل، اس کا مثل عقلاً تو نہیں ہے لیکن شرعاً موجود ہے، اور وہ سجدہ سہو ہے، اس لیے کہ تعدیل ارکان یہ واجب ہے اور واجب کے فوت ہونے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس کی تلافی تو اس سے ہونی چاہیے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آپ ہدایہ میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قومہ اور جلسہ یہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک سنت ہے، اسی طرح سے تخریج جرجانی میں طمانینت یعنی تعدیل ارکان بھی سنت ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ واجب کے فوت سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کسی سنت کے فوت سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں تخریج کرخی میں تعدیل ارکان واجب ہے، تو اب واجب ہے تو اس کے فوت سے سجدہ سہو واجب ہوگا ان کے نزدیک۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو مسئلہ پیش کیا ہے وہ تخریج جرجانی کے مطابق پیش کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يُكَبِّرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا، اور اگر کسی نے ایام تشریق میں نماز ترک کر دی پھر ان نمازوں کی قضا کیا ایام تشریق کے علاوہ میں، مثلا آدمی جب 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ میں نمازیں ادا کرتا ہے تو نمازوں کے بعد تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، تکبیر تشریق بندہ کہتا ہے نماز کے بعد، تو اب نمازیں فوت ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ تکبیر تشریق بھی نہیں کہا، اب ایام تشریق گزر جانے کے بعد وہ نمازوں کی قضا کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ہوگی اور تکبیر تشریق نہیں کہے گا، اس لیے کہ تکبیر تشریق بالجہر اس کے لیے روا نہیں ہے شرعاً، یہ صرف ایام تشریق ہی میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، لہذا بندہ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے، لہذا بندے کے ذمہ سے یہ ساقط ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور اگر کسی نے ایام تشریق میں نماز ترک کر دی، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، پھر اس نے نماز کی قضا کیا ایام تشریق کے علاوہ میں،
لا یکبرو تو وہ تکبیر تشریق نہیں کہے گا، لأنہ لیس لہ التکبیر بالجہر شرعا اس لیے کہ بندے کے لیے بالجہر تکبیر نہیں ہے شرعاً، یعنی ایسے ایام تشریق میں اسے تکبیر کہنا ہے، ایام تشریق کے علاوہ نہیں کہنا۔ وقلنا فی ترک قراءۃ الفاتحہ، اب یہ مسئلے کی دوسری نوعیت بیان کر رہے ہیں، یعنی اب تک تو یہ بیان کیا کہ بندے کے پاس اس کا مثل اگر ہے عقلاً یا شرعاً، بندہ مثل کے ذریعہ اس کی تلافی کر سکتا ہے تو مثل کے ذریعہ تلافی کا حکم دیا جائے گا، اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ ساقط ہے۔ تو اب تک جو آپ نے پڑھا یہ وہ صورتیں تھیں جہاں بندے کے پاس مثل نہیں تھا، تلافی ممکن نہیں تھی، اس لیے وہ ساقط ہیں۔ اب جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں بندے کے پاس مثل موجود ہے تو وہ مثل کے ذریعہ اس کی تلافی کرے گا، مثل یہ عام ہے عقلاً ہو یا شرعاً ہو، تو یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ شرعاً کی۔ تو قلنا فی ترک قراءۃ الفاتحۃ والقنوت والتشہد وتکبیرات العیدین انہ ینجبر بالسہو، اور ہم نے سورہ فاتحہ کی قراءت اور قنوت اور تشہد اور تکبیرات عیدین کے ترک کے بارے میں کہا کہ انہ ینجبر بالسہو کہ اس کمی کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے، کسی نے سورہ فاتحہ ترک کر دیا تو سجدہ سہو کے ذریعہ اس کی تلافی ہوگی۔ وتر میں قنوت واجب ہے، اگر قنوت ترک کر دیا تو سجدہ سہو کے ذریعہ اس کی تلافی ہوگی۔ قعدے میں تشہد واجب ہے، تشہد ترک کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تکبیرات عیدین جو واجب ہیں ترک کر دیا، سجدہ سہو واجب ہوگا، اس سے اس کی تلافی ہوگی۔ وَلَوْ طَافَ طواف الفرض محدثا ینجبر ذلک بالدم، اور اگر محرم نے طواف فرض ادا کیا حالت حدث میں تو اس کی تلافی، اس کمی کی تلافی دم کے ذریعہ ہوتی ہے۔ وَهُوَ مِثْلٌ لَهُ شرعاً، اور دم یہ اس کمی کا مثل ہے شرعاً، یعنی شریعت نے دم کو طہارت کا مثل مان لیا ہے اور اس کے ذریعہ اس طہارت کی تلافی ہو جاتی ہے جس کے بغیر اس نے طواف کر لیا ہے۔ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى ضَيْفًا مَكَانَ جَيِّدٍ فَحَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَدْيُونِ عِنْدَ أَبِي حنیفة، اور اسی بنیاد پر یعنی جس کا مثل نہ ہو تو وہ ساقط ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر اگر مدیون نے کھرے کی جگہ کھوٹے سکے ادا کر دیے، یعنی مدیون پر کھرے سکے کی ادائیگی لازم تھی اور اس نے دائن کو کھوٹے سکے دے دیے، فحلق عند القابض، اور وہ کھوٹے سکے قابض کے پاس، یعنی دائن نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ سکے ہلاک ہو گئے۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جو سکے اس نے دیے تھے وہ کھوٹے تھے، لا شیء لہ علی المدیون، تو دائن کے لیے مدیون پر کچھ نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم نے جو کھوٹے سکے دیے تھے اس کی مالیت مثلا 50 روپے کے برابر ہوتی ہے اور تم نے مجھ سے 70 روپے لیے تھے تو کم از کم 20 روپیہ اور لوٹا دو، یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ سکے جتنے لیے تھے اتنے سکے اس نے لوٹا دیے اسے، اور اس کے پاس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اس کو کھڑا، وہ جو کھڑا ہونا ایک وصف ہے، جوزت ایک وصف ہے، اس کی ادائیگی بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے اب وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ لا شیء لہ علی المدیون عند ابی حنیفہ، تو دائن کے لیے مدیون پر کچھ بھی نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس مسئلے میں صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک حکم یہ ہوگا کہ مدیون، یہ دائن مدیون کو اتنے کھوٹے سکے دے دے گا اور اس سے اپنے کھرے سکے وصول کر لے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں لأنه لا مثل لصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل، اس لیے کہ صفت جودت کا کوئی مثل نہیں ہے تنہا،
کہ اس کی تلافی مثل کے ذریعہ ممکن ہو، یعنی تنہا صفت جودت کا کوئی مثل ہوتا تو اس کی ادائیگی ممکن ہوتی، تلافی ممکن ہوتی۔ یہاں تنہا صفت جودت کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی تلافی ممکن نہیں، لہذا وہ ساقط ہے۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ، اور اگر غاصب نے غلام مالک کے حوالے کیا اس حال میں کہ وہ غلام مباح الدم ہو گیا ہے کسی جنایت کی وجہ سے، یعنی غاصب نے غصب کیا اور اس کے پاس اس نے کسی کو مار ڈالا، اب مباح الدم ہو گیا، یا ردت اختیار کر لی، مباح الدم ہو گیا، تو اب غاصب کے پاس جرم کیا، جنایت کیا جس کے باعث مباح الدم ہو گیا۔ اب غاصب نے وہ غلام جب غصب کیا تھا تو جنایت سے محفوظ تھا، مباح الدم نہیں تھا، اور جب مالک کو واپس کر رہا ہے تو جنایت کی وجہ سے مباح الدم ہو چکا ہے۔ یا بیع والے مسئلے میں ایسا ہو کہ جب بیع ہوئی تھی تو غلام محفوظ تھا لیکن مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے مباح الدم ہو گیا، اس کے بعد اس نے مشتری کے سپرد کر دیا، تو اگر یہ غلام مالک کے پاس یا مشتری کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے اسے دینے سے پہلے جس کی جنایت کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے ذمہ ثمن لازم ہوگا، یعنی پورا ثمن جو غلام کا ہے یہ مشتری کے ذمہ لازم ہوگا، اور غاصب اصل ادا کے اعتبار سے بری ہو جائے گا، اور اگر اسے اس جنایت کے سبب قتل کر دیا گیا تو اب یہ ہلاک ہونا اول سبب کی طرف منسوب ہوگا، یعنی یہ مانا جائے گا کہ جو جنایت اس نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ ایسے ہو گیا گویا غاصب نے ادا ہی نہیں کیا یا مشتری نے بائع نے ادا ہی نہیں کیا۔ تو دو صورتیں ہوئیں، ایک یہ ہے کہ جس جنایت کی وجہ سے غلام جس کے حوالے ہونا تھا اس کے حوالے کیا ہی نہیں گیا، اس سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں غاصب بھی بری ہو جائے گا اور بائع بھی بری ہو جائے گا، کیونکہ غاصب نے مالک کے حوالے کر دیا اور بائع نے مشتری کے حوالے کر دیا۔ لیکن غاصب نے مالک کے حوالے کیا یا بائع نے مشتری کے حوالے کیا، اور ابھی وہ جنایت میں جس کے حوالے کیا جانا تھا اس کے حوالے کر دیا گیا اور اس جنایت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، تو یہ مانا جائے گا کہ گویا غاصب نے مالک کو لوٹایا ہی نہیں اور بائع نے مشتری کو غلام دیا ہی نہیں، اس لیے پورا ثمن جو مشتری نے بائع کو دیا تھا اس سے وصول کر لے گا۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ، اور اگر غاصب نے یا بائع نے غلام سپرد کر دیا اس حال میں کہ مباح الدم ہے، کسی غاصب کے پاس کسی جنایت کی وجہ سے یا بائع کے پاس بیع کے بعد سپرد کرنے سے پہلے کسی جنایت کی وجہ سے مباح الدم ہوا، فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الدَّفْعِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ، تو اگر وہ غلام مشتری کے سپرد کرنے کے بعد یا مالک کے سپرد کرنے کے بعد مالک یا مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا دفع کرنے سے پہلے، یعنی جس کی جنایت کیا تھا اس کے حوالے کرنے سے پہلے، لازمہ الثمن ہو تو مشتری کے ذمہ ثمن لازم ہوگا۔ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ باعتبار اصل الادا، اور غصب کرنے والا یہ اس غلام کی ادائیگی سے بری ہو جائے گا اصل ادا کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے غلام غصب کیا تھا اور غلام سپرد کر دیا۔ وَإِنْ قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، اور اگر وہ جنایت کرنے والا غلام اس جنایت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، استند الہلاک الی اول سبب ہی، تو یہ ہلاکت اس کے اول سبب کی طرف منسوب ہوگی، فصار کأنہ لم یوجد الادا، تو یہ ہلاک ہونا ایسے ہی ہو گیا گویا وہ ادا کرنا پایا ہی نہیں گیا، یعنی یہ مانا جائے گا کہ غاصب نے غلام مالک کے سپرد ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تو قتل کر دیا گیا، اور ایسے ہی بائع نے مشتری کے سپرد غلام کیا ہی نہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، وَالْمَغْصُوبَةُ اِذَا رُدَّتْ حَامِلًا بِفِعْلٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ،
یعنی کسی شخص نے کوئی باندی غصب کر لی اور اس کے بعد جب مالک کو باندی واپس لوٹایا تو وہ حاملہ تھی غاصب کے پاس کسی فعل کی وجہ سے، یعنی غاصب نے خود اس باندی سے زنا کر لیا یا غاصب کے پاس کسی اور شخص نے اس سے زنا کیا جس کے باعث وہ باندی حاملہ ہو گئی۔ اب باندی یہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ باندی ولادت میں مر گئی مالک کے پاس، تو غاصب زمان سے بری نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ اس کی ہلاکت یہ اول سبب کی طرف منسوب ہوگی اور وہ اس کا حاملہ ہونا ہے غاصب کے پاس۔ والمغصوبۃ اذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب، اور مغصوبہ باندی جب واپس لوٹائی گئی اس حال میں کہ وہ حاملہ ہو گئی ایسے فعل کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوا، فماتت بالولادت، پھر وہ مالک کے پاس ولادت میں مر گئی، لا یبرأ الغاصب عن الزمان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو غاصب زمان سے بری نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی غاصب کو وہ اس باندی کی زمان دینی پڑے گی، اس لیے کہ باندی کا مرنا یہ ایسے سبب کی وجہ سے ہوا جو غاصب کے پاس پیدا ہوا۔ بس آج آپ کا سبق نہیں موقوف ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ کل۔